اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں ہمیرا منافقہ مچن و چولن کا اصل چہرہ بے نقاب کروں گی، اور اس کا دل کالا ہی نہیں بلکہ کالا سیاہ ہے، جو حسد، لالچ، بغض، کینہ اور لالچ سے بھرا پڑا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیمک کی ڈیفینیشن پوچھی کہ دیمک کیا ہے، ذرا آسان لفظوں میں بتا دیجئے۔ تو چلیے، دراصل دیمک ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، یہ جس چیز کو بھی لگ جاتا ہے اسے کھا کھا کر اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کو دیمک لگ چکی ہے، جب انسان کو پتہ چلتا ہے تو ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ دیمک کو پنجابی میں سیونک بھی کہتے ہیں، اور ہمیرا منافقہ مچن یہ ایک ایسی عورت ہے بالکل دیمک کی طرح، سیونک ہے سیونک، جو اب مشی بگوڑی کے پورے خاندان کو لگ چکی ہے۔ معزز ناظرین، حاضرین و سامعین، لمحہ فکریہ، آپ سب سے پہلے ان تصویروں اور یوٹیوب کے سلور بٹن کو دیکھ لیجئے، اور پھر ہر ایک کی کہانی ان کی اپنی زبانی سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں نمبر 1 تصویر کی طرف۔ تو یہ ہے تصویر نمبر 1، جس میں علی ویر منافق کے والد محترم اور دونوں بھائی یعنی تینوں پرسن موجود ہیں، اس کا اپنا خون۔ تو سنیے ان کے والد محترم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مر گیا، اسی یہ واسطے مر گیا، اسی بالکل یہ کتا کلامی لین دین سب کچھ ختم ہے ساڈا قیامت تک۔ ان کی رام کہانی ان کی اپنی زبانی۔ اس کے بعد یہ ہے تصویر نمبر 2، علی ویر منافق پڑوے کی والدہ محترمہ اور بہن۔ تو سنیے کہ اماں جی کیا فرماتی ہیں، ان کی رام کہانی آپ ان کی زبانی ہی سن لیجئے۔ ٹرتے جتھے نصیب سن اللہ دی رحمت اتھے ہو گئی۔ یہ بیوی ایڈی آਉਂਦੀ گئی ہے، یہ ਸਾਡੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਢਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੱਢਿਆ ਘੋਟਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ کے سنے بیوی تے باہر بگایا۔ کہ اس منافقہ مچن خسری نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور اب چلتے ہیں تصویر نمبر 3 کی طرف، یوٹیوب سلور بٹن، جو اماں جی اور بہن سنورا کا اعزاز ہے، جو چورنی نے چھین کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور چورنی کی زبانی خود ہی سنیے اس کی بکواس کہ منافقہ مچن کیا بکواس کر رہی ہے۔ یہ جی ساری محنت کی کمائی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، تے اج دل کریا دیکھنے نوں تے دیکھ لینے نیو گھر دے وچ پھر لگاواں گے اینوں، کیونکہ
कितनी चमकदी है माशाल्लाह। अल्लाह करे छेती छेती साढ़े 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि सारी 10 लाख खाली भी आवे। अल्लाह करे छेती छेती 10 लाख हो जाए तो अल्लाह ताला दी रहमत ना और भैन भाइयों की सपोर्ट की वजह ना इस तरह हम पैक कर दिंदी हाँ जिद्दां सीगी छापर दे विच। न्यू घर दे विच लगावांगे। इसलिए मैं नॉलेज टॉक की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ कि सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफरत इंसान वो होता है जो आपसे फायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने के बाद आपकी मुखालफत भी करे, कि उनको देखने की रवादार नहीं, जिन्होंने हकीकत में ये पौधा लगाया जिसका ये फल खा रहे हैं, और जाते हुए लोगों को ये पकड़ पकड़ कर उनके चैनल बनाते हैं, कराए के चैनल। और अब ये बगोड़ी के खानदान को लेकर दीमक, सियोंक और गम की तरह चिमट गई है, और वो 3 भाई और उनकी बीवियां, तीनों बहनें जो अपनी औलादों को बेचकर चैनल बना रहे हैं, यानी किसी एक को भी उठा लाती है, कभी एक बछड़ा कभी दूसरा बछड़ा। अब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, माँ इन लॉ, अब ये ला शुरू हो गए हैं। पहले ये लीर थे और अब ला, सिस्टर इन लॉ। बस आप देखते जाएं आगे आगे होता है क्या। सिर्फ घुंघरू बांध कर नाचने की कसर बाकी है। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफरत इंसान वो होता है जो आपसे फायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने के बाद आपकी मुखालफत भी करे, जैसे मुनाफिका माछन खुसरी विचोलन कर रही है। लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ बहुत शदीद है, और अल्लाह ताला की पकड़ इंसान की अकड़ को और गरूर को एक झटके में निकाल देती है कि इनके अपने ही मुंह के अल्फाज इनके गले का फंदा बन जाते हैं। ये वो बगैरत और घटिया सोच की घटिया औरत है जिसको खुद पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है और क्या कह रही है। तारीख में इसके लिए यही मुहावरा है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। भाई की शादी करने लगी है अपनी उतरन पहनाकर, यानी आज भी ये इतने गरीब हैं और इतने कंजूस हैं कि शादी में दुल्हन का जोड़ा नहीं बना सकते, और अपनी शादी में इसने सब कुछ अपने सास और नंद से बनवाया। उसमें अली वीर का कोई पैसा नहीं था, ये उसके भाई दिलावर ने बजवाए थे। इसने शादी और वलीमे का जोड़ा और बाकी सब चीजें उन्हीं पैसों से खरीदी। और आज इसकी कंजूसी देखें कि उनके बछड़े उस्मान और बगोड़ी को साथ मिलाकर कैसे जहेज मांग कर ले रही है। साथ जा कर खर्च करवाएगी। खुद इसकी जबान को ताला लगा हुआ है, गूंगी है, क्योंकि उसने उन्हें सबक याद करवा दिया है कि ये खरीदना और मियारी खरीदना, वो बुलाएं ना बुलाएं, ये खुद भाग कर जाती है। जैसे कि ये कल इन्होंने प्रोग्राम बनाया बाजार जाने का, और ये बड़ी तैयार होके गई। जाकर पता चला कि उसकी बगोड़ी की माँ की तबीयत खराब है। इसने सोचा क्या था और हुआ क्या। कहती मैं तो तैयार होकर आई हूँ, तो फिर क्या करूँ, वापस चली जाऊँ। ऐसे लोगों को कहा जाता है नाती धोती रह गई ते उत्ते मक्खी बह गई। शादी की तारीख इतनी लंबी कि वीडियो बनाते बनाते ये यूट्यूब से पैसे इकट्ठे करें, और जहेज इकट्ठा करने के लिए इसमें बिल्कुल सब्र नहीं। रात पता नहीं ये कैसे अपने घर में गुजारती है। दिमाग में सोते हुए भी ये ख्वाब देखती होगी कि कौन कौन सी चीज़ें लिस्ट में शामिल करनी हैं, और आँख खुलते ही ये उधर भाग निकलती है और वैसे कहती है मेरा ऑपरेशन हुआ है
ابھی زخم کچا ہے، کتنی محبت جتاتی ہے، کبھی اس کی ماں کا منہ چومتی ہے، کبھی بگوڑی کو گھر بلا کر اسے اپنی اترن پہنا کر ویڈیو بناتی ہے، اور پھر گائے بچڑے کے پیچھے اور بچڑا گائے کے پیچھے۔ یہ ہیں محبتیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں، لیکن اب کتنی محبت ہے کہ اس کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، محبتوں میں شمار کیسا، محبتوں میں شمار کیسا، یقین کیسا، گمان کیسا، عروج کیسا، زوال کیسا، عروج کیسا، زوال کیسا، سوال کیسا، جواب کیسا۔ واو، دیکھتے جائیں، محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا۔ معزز ناظرین، ہمیرا منافقہ مچن نے وچولن بن کر رشتہ کیا کروایا؟ ان کا نہیں، اپنے بھائی کا سوچا ہے۔ یہ آ جا کے چیزیں اکٹھی کر کے اپنے ہی گھر لے جاتی ہے، اور واقعی ان کے گھر میں کچھ نہیں، ہر کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بائی کی شادی کے بعد اسے ایک بہت موذی مرض ہو گیا ہے کہ اسے جہیز کے چکر آنے لگے ہیں۔ حالانکہ جہیز ایک سماجی لعنت اور جہیز ایک ناسور ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جہیز کیا ہے یہ اس باپ سے پوچھو، جہیز کیا ہے یہ اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی، کہ بیٹی کے جہیز کے فرنیچر کی پالش اتر گئی پر باپ کا قرضہ نہ اترا۔ یہ دنیا ہے دنیا۔ اپنی شادی پر تو اس نے سب کچھ اپنے سسرال سے لیا، مانگ مانگ کر، شادی کا جوڑا، ولیمے کا جوڑا اور باقی سب چیزیں، اور آ کر ان کے خونی رشتوں کو باہر نکال دیا اور اپنا سارا گندا خاندان اس گھر میں لے آئی، اور اب ان کے گھر میں جا کر ان کی شہادتیں ڈلواتی ہے، کیونکہ ورلڈ وائڈ تو ان کی کوئی عزت نہیں اور لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ سارا خاندان کیسا گرا ہوا ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ اس لیے یہ ان کے گھر جا کر ان کی شہرہ کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ کر کہتی ہے کہ بول کر ناظرین کو بتاؤ کہ ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، کیونکہ یہ چور ہیں اور چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے لیے باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی سوال کرتا رہے گا جہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر۔ بحوالہ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ اس کے بعد آپ سب لوگ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، کہ آدمی اگر صاحب سلطنت سے بھی اپنا حق مانگے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔